اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں گوتم بدھ، تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں، اکیلا پن۔ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی، تنہائی، اکیلا پن، اکیلا پن۔ خلوت کا مطلب خلوت، یعنی جب وہ اکیلا تھا تو انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر، جو انسان میں مسائل ہیں ان پر استغراق کیا۔ استغراق کا مطلب ہے کسی خیال میں ڈوب جانا، خدا کی یاد میں محو ہو جانا، یعنی کسی خیال میں ڈوب جانا، کسی خیال میں ڈوب جانا، کسی خیال میں ڈوب جانا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے تو انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ آخر ایک شام وہ ایک یعنی عظیم الجثہ مانے بہت بڑا، جسیم، قداور، بہت بڑا۔ عظیم الجثہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا، قد آور، یا ہم بولیں گے قد آور، یعنی بہت بڑا۔ تو اس انجیر کے بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو انہیں چستان، چستان مینز پہلی، چستان کا مطلب کیا ہے؟ پہیلی، چستان، پہیلی، پہیلی، کٲشِر پٲٹھۍ وَنو پریس۔ تو ان کو اس پہیلی، اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہونے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری، یعنی فکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا۔ منکشف کا مطلب ہے کھل جانا۔ منکشف کا مطلب کیا ہے؟ کھل جانا، کھل جانا، یعنی ظاہر ہونا، کہ انہوں نے حل پا لیا ہے۔ ان کو ظاہر ہوا، ان پر کھل گیا یہ راز ایک قسم کا کہ ان کو اس کا حل پتہ چلا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں، صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ کتنی تھی؟ 35 برس کی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے، یعنی جو ان کے خیال تھے وہ لوگوں کے سامنے وہ رکھتے تھے، ان کا پرچار کرتے، چرچا کرتے تھے۔ جو انہیں سننے آتے تھے، جو لوگ ان کے سامنے آتے تھے ان کے خیالات سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، یعنی پیروکار جو ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان کے خیال سنتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔
اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ بچوں، اگر ان کے جو یہ قصے تھے، یہ پرچار تھے، یہ ان کے وفات کے سال تک وہ اپنے پیروکار بناتے رہے ان خیالات سے، تو جو ان کے یہ افکار تھے، یعنی افکار مانے فکر کی جمع، جو انہوں نے یہ افکار تحریری صورت میں نہیں رکھے تھے تب تک، تو جو یہ چیلے تھے، ان کے پیروکار تھے، تو انہوں نے ایک ایک حرف زبانی یاد رکھا تھا، پھر یہ باتیں نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ تو بچوں آج یہاں تک پڑھیں گے۔